السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، ملکی اور عالمی حالات کیا چل رہے ہیں اور آگے جا کر وہ کیا رخ اختیار کر رہے ہیں، بڑی اس میں آرائے سامنے آ رہی ہے۔ بڑے بڑے مفکرین، دانشور کچھ تجربات کو سامنے رکھ رہے، تو کچھ احادیث کو اور تاریخ کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ تو آج انہی حالات پر، ملکی اور بین الاقوامی حالات پر ہم بات کرنے کے لیے آج کی پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے مولانا عزیز الرحمن عظیمی صاحب، جو بڑے بڑے مدارس میں، بڑے بڑے اداروں میں اپنے خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اس وقت وہ جامعہ بنوریہ العالمیہ میں استاد حدیث ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، تو ہم ان سے جانیں گے خصوصاً شام کے حالات، شام میں جو ان کا دارالحکومت دمشق جامع مسجد میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو اس کی کیا حیثیت ہے، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بالکل، شام کی زمین اگر ہم یہ کہیں نا کہ سب سے مقدس زمین تو شام کی ہے۔ قرآن کریم میں جو نص ہے اس حوالے سے کہ ارض مبارکہ ہے، بارہا کہا گیا ہے، اور خاص طور پر معراج کے واقعے کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہی زمین ہے بارکنا حولہ، یعنی مسجد اقصی اور بیت المقدس کے ارد گرد اور اس کے ماحول کو ہم نے مبارک بنا دیا، اور اس زمین کو ارض مبارکہ کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا یا اس سے پہلے، تو یہ ارض مبارکہ، اس کو شام بھی کہا جاتا تھا اور ارض مبارکہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں فلسطین، جو موجودہ فلسطین ایک مستقل ریاست ہے، غزہ، یہ سارا بھی اس میں تھا، اردن اور لبنان اور یہ علاقے بھی اس میں تھے، یہ پورا شام تھا۔ اس کے بعد اس کو تقسیم کیا گیا، لیکن یہ شام میں آتے ہیں۔ اور شام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کہ اللہم بارک لنا فی یمننا بارک لنا فی شامنا، ہمارے شام میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ پھر خاص طور پر جیسے دمشق کا آپ نے ذکر کیا، تو بنو امیہ کی جو ایک طویل حکومت رہی ہے تقریباً 130 سال تک، اس میں یہ ان کا دارالخلافہ رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہی قبر ہے اور ان کی حکومت یہاں رہی، یہ ان کا علاقہ تھا۔ اور اس کے بعد بنو امیہ کے دوسرے لوگ جو عبدالملک بن مروان کے اولاد ہے، عمر بن عبدالعزیز، یہ سارے یہاں تھے، اور ان کے بعد پھر جا کے یہ جو ہے مرکزیت بغداد کو منتقل ہو گئی، بنو عباس کے زمانے میں وہ تھا۔ اور یہاں پر جامعہ دمشق، جس کو جامعہ امیہ بھی کہا، بنی امیہ بھی کہا جاتا ہے، اور الجامع الاموی بھی کہا جاتا ہے، ایک عظیم الشان مسجد ہے، اسی کے بارے میں صحیح احادیث میں آیا ہے کہ اس کے ایک مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اسی سرزمین کے بارے میں احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ محشر بھی ہے، منشر بھی ہے، یعنی یہاں پر ہی حشر قائم ہوگا اور یہیں پر دوبارہ انسانیت کو پیدا کیا جائے گا، اور یہ اس حوالے سے بھی ہے۔ اور پھر اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بھی ہے کہ ایک عصابہ ہوگا، لا تزال عصابۃ من المؤمنین او عصابۃ من امی یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے، اور وہ جو لڑیں گے تو حق کے لیے لڑیں گے، اور وہ بہت سارے لوگ ان کو چھوڑیں گے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، تا قیامت وہ لڑتے رہیں گے۔ تو یہ قیامت سے پہلے کتنا پہلے ہوگا؟ قرب قیامت میں ہوگا، اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہوگی، یا اس کے فوراً بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہ خروج عیسیٰ اور خروج دجال کا زمانہ ہوگا، یا اس سے کافی سال پہلے، یعنی کئی صدیاں پہلے یہ واقعہ ہوگا، لیکن بہرحال قیامت سے پہلے یہ ہوگا۔ تو یہ بشارتیں بھی اس حوالے سے ہیں۔